بھلا کیا کوئی جانا جو قدم عالم ہے سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تمہیں طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تمہیں طلبہ تیرا اور سنی لگتا کیوں نہیں کیا نبی جس نے حمایت کا وہ پنجہ تیرا اب مجھے نہیں بولتے غوث کے چاہنے والے ہیں سارے اماموں کے ماننے والے سارے نبیوں کو ماننے والے سارے صحابہ کو ماننے والے کرنے والے کسی کو نہیں ہماری دشمنی کسی سے نہیں جن ولیوں نے جن نبیوں نے صحابیوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اللہ میں لگا دی ہم ان سے بغاوت نہیں کرتے سب ہمارے اس لیے نہیں رکھتے ہمارے صبر پر ان کا کیا کبھی جس پہ حمایت کا وہ پنجہ دیا یا غوث اعظم ارے کیا کبھی جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا ارے شیر ہو بدلے میں آتا نہیں کرتا تیرا ہر ابتدا سے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بدل ہے ذات خدا کی اور دنیا میں احترام کی بتایا دنیا میں احترام کی لائق دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ اب آئیے اپنے حسین عصر میں مرے یزید کی موت ہے حسین کی نہیں ہے قرآن بھی گواہی دے رہا حسین زندہ ہے قرآن کو اعلان کر رہا ہے حسین زندہ ہے اور سارے انسان اپنا وہ پرایا سب یا حسین یا حسین یا حسین یزید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں یزید والے ہیں یزید کا نعرہ ہم حسینی حسین کے ماننے والے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ارے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اعتراض بہت ہوتے ہیں اور اعتراض کس کے اوپر ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم کو اعتراض نہیں آتا بھائی ہم پہلے ایک ادنا لوگ کوئی تمیز نہیں اپنا فیصلہ ہم نہیں کر پاتے اپنے گھر کا فیصلہ ہم سے ہوتا نہیں گھر والے مانتے نہیں اور ہم چلے نبی کی بات کرتے ہم چلے نبی گھر کا فیصلہ کرنا یا زیبا کی بات میں شوبھا نے دیتی کہ ہم اپنے گھر میں فیصلہ نہ کرتے اور نبی کے گھر کا فیصلہ کرتے ارے نبی کے گھر کا فیصلہ تو ولیوں نے سوچا بھی نہیں اس لیے کہ نبی کا قدم جس زمین پر پڑ جائے وہ زمین ولیوں کے سروں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے نبیوں کی بات ہی کیا نبی کا مقابلہ کرنے آئے بچوں نبی جہاں پہ قدم رکھتے ارے ولی کی مجال نہیں کہ اس مٹی کی برابری کر سکے تو ہماری مجال میں نبی کی بات نعرہ تکبیر
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا علامہ نصیر القادری زندہ باد علامہ نصیر القادری زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین کے بارے میں اعلان بنا مردہ نہ کرنا اس کو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے شہید کیے مردہ نہ کرنا بل احیاء ہم لوگ حسین کا نعرہ لگاتے ہیں یہ غلط نہیں نبی کا نعرہ لگاتے ہیں یہ غلط نہیں اس لیے کہ قرآن اعلان کرتا کہ بل احیاء وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں اور یہ بھی قرآن اعلان کرتا ہے جو تم نبی کی زندگی کو سمجھنے چلے ہو حسین کی زندگی کو سمجھنے چلے ہو کوئی ہوتا ہے نبی ہمارے جیسے کوئی کانا کھڑا ہوتا ہے نبی ہمارے جیسے کوئی لنگڑا کھڑا ہوتا ہے نبی ہمارے جیسے کالا کھڑا ہوتا ہے نبی ہمارے جیسے آپ سوچئے ذہن میں لائے کیا نبی معاذ اللہ کالے کیا نبی کے اندر کوئی عیب نہیں نبی کو تو اللہ نے بے عیب بے شک سبحان اللہ جان سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے جان سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے جان سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چاند میں تو داغ ہے نبی کا چہرہ صاف ہے قرآن میں تھا کہ ولا تقتلوا مردہ نہ کرنا کہنے پر پابندی لگا مردہ نہ کرنا اب آئیے سمجھیے اس بات کہ جب قرآن ادنا کو نبی کے مقابلے میں صحابی بھی ادنا تابعین بھی ادنا نبی کے مقابلے میں ولی بھی ادنا نبی کے مقابلے میں شہید بھی ادنا اور میرا نبی اعلیٰ ہے اعلیٰ جب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ادنا کو مردہ نہ کہنا شہید کو مردہ نہ کہنا خبردار جب تم ادنا کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو قرآن کا اعلان سنو تو حدیث کا بھی اعلان سنو حدیث کہتی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء نبیوں کے جسم کو زمین کے اوپر حرام کر دیا گیا اب مٹی نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتی نبیوں کے جسم کو سڑا نہیں سکتی آلہ سمجھے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جسم آلہ چھوٹ جائے آلہ میں کیسا آلہ حضرت نبی ادنا نہیں آلہ ولی ادنا صحابی ادنا شہید ادنا نبی آلہ آلہ فرماتے ہیں کہ سب سے آلہ وہ آلہ سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی اور سب سے بالا و بالا ہمارا نبی نبی کی بات کرتے ہیں نبی کو ہمارا کل دیا آج دیا قیامت کا آلہ سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی ارے کیا خبر اعلیٰ فرماتے ہیں نبیوں کے مقابلے میں نبی نہیں ان سے بھی اعلیٰ ہے ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے نبیوں کی بات تارا کہا گیا ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا
قدموں کیا بات ہے جس کی دو کوثروں پر ہے وہ رحمت کا درجہ ہمارا نبی اور فرماتے ہیں حالات ہم لوگوں کے پریشان نہ ہونا یا نبی سے محبت ہے تو محبت کام ہے اللہ کا ذکر بھی کرو نبی کا بھی ذکر کرو اللہ کا ذکر بھی کرو کیونکہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ میں نبی کا ذکر اذان کرتے ہیں اللہ کا ذکر نبی کا ذکر پڑھتے کلمہ پڑھتے اللہ کا ذکر پہلے نبی کا ذکر پڑھتے اب یوں اس بات کو ایسے کہہ لیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو افضل و اعلیٰ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو پہلے اس لیے رکھا کہ وہ اعلیٰ ہے یا اس کو عشق کی زبان میں سمجھ لیا جائے محبت کی زبان میں سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو پہلے رکھا اللہ اکبر کو پہلے رکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہلے رکھا محمد رسول اللہ کو بعد میں رکھا عشق کی زبان بولتی ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کہو پہلے زبان کو پاک کر لینا پہلے زبان کو صاف کر لینا پہلے اپنے دل کو اطمینان دلا لینا پہلے اپنے دلوں کے میل کو صاف کر لینا پھر میرے نبی کے پریشان ہونا غم زدوں کو رضا غم زدوں کو رضا مزدار دیجئے کی خبری فرماتے ہیں دے دیجئے غم زدوں کو رضا مزدار دیجئے کی بے قدوں کا سہارا ہمارا نبی تو ایسا کر رہا تھا قرآن کے اعلان کیا کہ شہید کو مردہ نہ اور ایک جگہ فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون ان کی زندگی ایسی ہے اب ہم سمجھیں یہ سمجھنا چاہیں زندگی دکھائی نہیں دیتی شہید دکھائی نہیں دیتی زندہ ہے تو کیسا تو پہلے ہی پابندی لگا دے قرآن بل احیاء ولکن لا زندہ تو ہیں تم نہیں سمجھتے زندہ تو ہیں ولیکن لا تشعرون تم نہیں سمجھ سکتے جب اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو بندے کو کیا ضرورت کی نبی کی زندگی کو بندے کو کیا پڑے گی وہ حسین کی زندگی کو سمجھے حسین کی زندگی کو سمجھنا آسان نہیں یہ اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں اور یزید کا خاتمہ کرنے والے قتل حسین اصل میں مر گئے اسلام زندہ ہے اسلام زندہ ہے حسین کی تاریخ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا بھی آتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسین اکبر آپ سوچیے دو لوگوں کا مقابلہ دو لوگوں کا مقابلہ ہو اور جو اکبر ہو اس کے بارے میں کچھ نہ کرتے جو غلط ہو اس کو سچ پر اور حق پر کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی جھوٹا ہوتا تو جو یزید کو حق پر کرنے والے ہیں حسین کو نہیں کہتے اور یہ بھی کہتے ہیں ابھی ایک کتاب کا پڑھ آیا کتاب میں بات کرا لکھا کہ حضرت علی نے مدینہ المنورہ سے راجدھانی جو ہے شام کی طرف کر لیا تو کہے کہ کربلا کو اور ان کے شام کی طرف جو راجدھانی بڑھائی تو دین کا کیا علی کے اور آگے لکھو کہ حسین وہاں پر دین کے لیے نہیں بادشاہ یہ سب سے بڑی اہم اور دلیل بات ہے کہ حسین اگر بادشاہ کے لیے جاتے
تو وہ تو ایک بادشاہ تھی، جب ان کے نانا نے ان کے بچپنے میں ہی ان کو سردار بنا دیا تو سرداری کی ضرورت نہیں تھی ان کو، بادشاہت کے لیے نہیں گئے تھے۔ حضور امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے بچپنے میں ہی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ فاطمہ کی فضیلت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، عورتوں میں سردار فاطمہ بنا ہے، جس کی ماں جنتیوں کی سردار و بادشاہ کی ہے۔ ارے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہو، دونوں عالم کا مالک و مختار ہو، اور یہی نہیں بلکہ نائب پروردگار ہو، بادشاہ کے لیے ملے گا۔ فرماتے ہیں حضور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب اور ایک حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں، بوڑھا آدمی نہیں جائے گا، نا امید نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا کہ ہم پر بوڑھے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے اور نبی کا فیض ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ نہ امید چھوڑ دینا کہ ہمیں باتوں کسی نے کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں جب بھی کسی مومن کو اللہ بھیجے گا، اگر دنیا میں اس نے بڑھاپے میں موت پائی، اگر وہ بڑھاپے میں مرا، اللہ رب العزت اس کو ایسے پانی سے بہلائے گا کہ اس کی جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی، تب جا کے اس بوڑھے کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور جب سارے دنیا والوں کو جو بڑھاپے میں مرے ان سب کو جوان کر کے دنیا سے جنت میں بھیجا جائے گا، تو سارے جوانوں کے سردار حسن حسین، جنتوں کا سردار وہ بادشاہ کے لیے سوال ہی نہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ حسین بادشاہ کے لیے، ارے ایسی بادشاہ ایسی سرداریاں حسین کی ٹھوکر پر پڑتی ہیں، ان کی ٹھوکروں سے جو ٹھوکریں کھاتے وہ سردار حسین کی تو بات ہی الگ ہے۔ پاور کیا ہے؟ سب لوگ بولتے ہیں حسین پیاسے تھے، تڑپتے تھے، حسین پیاسے تو تھے مجبور نہیں تھے، حسین پیاسے تو تھے مجبور نہیں تھے۔ ہم حسین کا جو دم بھرتے ہیں دن رات حسین حسین کہتے اسی لیے نہیں کرتے، ارے امام حسین کی بدولت آج اسلام زندہ۔ اگر حسین وہاں پر یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لے، پہلے یزید کا تاریخ اتنا بدبخت کہیں نہیں۔ یزید وہ شخص ہے جس کے حکم پر حسین کے قتل کو جائز کیا، اسی کے اشارے پر میں اس کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اپنے یہاں کا پردھان منتری جو ہے، اگر وہ اپنے نائب مکھیہ منتری کو اشارہ کرے کہ فلانے گاؤں والوں یا فلاں والوں کو شکست دی جائے، ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، یہ قتل کرنا ہوگا تو کس کے اشارے؟ ابھی لاک ڈاؤن میں سارے آدمی مارے تو اس کے اشارے پر غلطی کیا پولیس والوں نے مارا، پولیس والوں نے، لیکن اشارہ کس کا تھا؟ مین سردار، ہاں مین سردار کا۔ اب آئیے
یہ اسی طریقے سمجھ لیجیے جو کربلا میں حسین کو ستایا گیا، جس حسین کے لبوں کو، جس حسین کے گلے کو نبی چوما کرتے، جس حسین کے گالوں کو نبی بوسہ دیتے، جس حسین کے نبی کو ماتھے کو حسین اس نبی بوسہ دیتے، اس حسین کو تین دن اس کے بچوں کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے گھر والوں کو تین دن تک چلتی ہوئی ریت میں رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا۔ اب سوچیے کتنی قدرت علم عالم ہوگا، کیا تکلیف دے ہوگا۔ آپ اگر اپنے ذہن سے سوچیے، یہاں دن بھر روزہ رکھتے ہیں، شام کو شام کی آپ کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے، اگر وہ 4 گھنٹے اور آپ کھانا مرنے کرے ہو جائیں تو کیا عالم ہوا آپ کا اس وقت جب حسین اعظم کو، حسین کے ساتھیوں کو تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت میں، اور اتنی ریت گرم کہ اگر وہاں پر دانا ڈال دیا جائے وہ لاوا بن جائے، اتنی ریت گرم، اس ریت میں حسین اعظم نے پیاسا رکھا گیا، 6 مہینے چلے اس گھر کو پیاسا رکھا۔ آپ سمجھیے، سوچیے کہ نبی کے جان پر کیا گزرتی ہوگی، نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بادشاہ میرا حسین بادشاہ کی نہیں، میرے حسین کا تو پاور ہی تھا کہ ہمارے ذہن میں ہمارا یقین ہے کہ آواز دے دو جنت سے کوثر، آواز دے تو جنت سے کوثر، میرے فرات میرے فرات کے لیے حسین پیاسا تھا، پیاسا نہیں تھا میرا حسین، ارے وہ میرے فرات میرے حسین کی پیاسا، بے شک حسین نے پیاس کو برداشت کیا تو دین اسلام کو بچانے کو۔ یزید وہ ہے جس نے کعبہ شریف میں آگ لگوایا، سمجھیے جس نے حسین اعظم سے قتل کروایا، وہی یزید ہے کعبے کے غلاف میں آگ لگوایا، یہ یزید اتنا بڑا۔ یزید وہ ہے جس نے حسین کے انتقال کے بعد، کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ شریف میں اپنے گھوڑوں کو بندھوایا، سمجھیے مدینہ شریف کے اندر اپنے گھوڑوں کو بندھوایا، اور گھوڑے خود مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر ان کے پیشاب کرتے اتنی بےزتی کروائی مسجد نبوی یہ اور یزید کو کہا تھا کہ بعض لوگ کو کہتے ہیں رحمت اللہ امیر المومنین، امیر المومنین مطلب مومنوں کا سردار، اور یزید کا وہ حسین اعظم کا کربلا میں بہت پاور تھا، ایک وقت پر کھڑا تھا اور حسین اعظم نے اپنے خیمے کے چاروں طرف آگ لگائی تاکہ جو ہے اگر جنگ کا ایک وصول تھا، آج کو تو وصول نہیں، جنگ کا وصول تھا کہ جو بیمار ہوگا اس کے ہاتھ میں جائے، جو عورتیں ہوں گی بچے ہوں گی ان پہ حملہ نہیں کیا، جو جوان ہیں لڑنے کے قابل ان پہ حملہ ہوگا، عورتوں پہ حملہ نہیں ہوگا۔ حسین اعظم نے اپنے خیمے کے چاروں طرف آگ لگائی تاکہ کوئی بھی کافر، کوئی بھی بدکار انسان ہماری عورتوں کو تکلیف نہ دے۔ ایک بدبختی بات گھوڑے پہ دوڑتا ہوا چاروں طرف دوڑا ہوا بولتا کیا ہے، حسین نے اپنے لیے جہنم نہیں رکھی، سماج اور اس سے پہلے میں بات کربلا کا واقعہ مشہور کیوں، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی، جنگیں جنگیں موتا ہوئی، ہوئی، بہت سارے نبی شہید، زکریا شہید، نبی تھے وہ، یحییٰ نبی تھا وہ بھی شہید ہوئے، ہم ان کا نام ہمارے زبان میں ان کا نام ہے، کیوں
اور یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی اس میں کربلا میں حسین کو ستایا گیا، ان کے نوازوں کو ستایا گیا، گھر والوں کو ستایا گیا، بیٹوں کو ستایا گیا، ساتھیوں کو ستایا گیا، شہید کیا گیا، یار نہیں یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کہلانے والے لوگوں سے اسی لیے کربلا کا نام بچا رہا تھا، حسین کا نام ہے اسی لیے۔ اگر حسین کے خیمے میں اذان ہو گئی یزیدیوں کے خیمے میں بھی اذان ہوتی ہے، جو حسین کو شہید کرنے والے ہیں ان کے بھی خیمے میں اذان ہوتی تھی، سمجھ لیجیے دونوں طرف پارٹیاں تھیں۔ صرف حسین نے پہچان بتائی اگر حسینی مسلح ہو بیٹا نماز پڑھنا، اگر حسینی مسلح ہو تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اگر یزیدیوں کا مسلح ہو تو نماز نہ پڑھنا۔ اس لیے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین بادشاہ کے لیے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا حسین کل بھی آج بھی شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین ہست اور فرماتے ہیں کہ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز سردار نداد دست ہر دست یزید، سردار نداد دست ہر دست یزید، حق کی بنا لا الہ ہست حسین۔ میرا حسین کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، وہ حسین وہ بادشاہ۔ بات سمجھ میں آ رہی، باتیں کو سمجھ میں آ رہی، لوگ نیند کر رہی ہے، ایک بار یا رسول اللہ کا نام لیجیے، دونوں کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام آتا ہے اور وہ شخص بشار کہتا ہے کہ حسین اعظم نے اپنے چاروں طرف پہلے ہی آگ جلائی، کہتا جہنم کی آگ حسین نے اپنے خیمے کے چاروں طرف جلائی پہلے ہی۔ اتنا کہنا بس بنتا تھا اور حسین اعظم کا مقابلہ دیکھیے جو لوگ بولتے ہیں کہ حسین مجبور تھے، میرا حسین مجبور نہیں، امتحان کا نانا نے پہلے سے ٹرین کیا، نانا نے پہلے ہی امتحان کی تیاری کی حسین شہادت نوش کرنے کی طرح حسین تو پہلے ہی تیار کیے گئے۔ اب اگر حسین کی مدد کربلا میں کی جاتا یہ بھی بیماری امتحان کام کسی کو پھر سوال جواب کرنے کی گزارش میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے ایسے بھی حسین اس نے اپنے چاروں طرف پہلے ہی ہاتھ چلایا۔ حسین اعظم فرماتے ہیں سبحانہ فرماتے ہیں میرا حسین کسی پریشانی کی بات نہیں سن رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے روز میں نہیں رہتا، اسلام بچانے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی بقا ہے، دین کو جاودانی بخشنے والے ہیں۔ حسین اعظم فرماتے ہیں اے میرے مولا یہ بدکار شخص جس طریقے سے اپنی زبان سے باتیں نکال رہا ہے، اے میرے مولا اس کو ایسی آگ لگا کر، اے میرے مولا اس کو ایسی موت دے کر کہ جہنم کی آگ کے لیے یہی ہے۔ حسین اعظم نے میرا اتنا پاور ہو، اتنا با اختیار کہ حسین کے زبان سے نکلی اور گھوڑا اس بدبخت کا دوڑتا ہے تیزی سے اور وہ شخص گرتا ہے اور گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر پھسلا اور رکاب میں پیر پھنسا اور گھوڑا دوڑتا ہوا گیا اسی آگ میں جا کے چھوڑا۔ تو کل بھی کیا پاور کی آواز
کوثر نکل پڑے اور نہریں فرات خیمے کے اندر آواز دیکھو جنت سے کوثر نکل پڑے اور نہریں فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. ارے یہ صبر کا مقام تھا ورنہ تو حسین، یہ صبر کا مقام تھا ورنہ تو حسین. ارے اپنی جان لگا دے سمندر. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ رب العزت حسین اعظم کو مقام دیتا ہے. حسین اعظم کا مقام کچھ لوگوں کو ہر جگہ اعتراض ہوتا ہے. جیسے وہ جگہ اعتراض ہوتا ہے ہم نبی کی میلاد میں نبی کی میلاد منائیں. لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے یہ نبی نبی کا یہ اعتراض کیوں؟ تاکہ یہ محفل میلاد کو بند کرے. خود تو کچھ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور اگر ہم حسین کا ذکر کریں تو حسین کے نام کی جو مجلس ہے وہ کام کسی اور کا نام ہے. حسینی کا نام ہے. نبی کا نام ہے نبی کا نام ہے. اور جب اسلام معاشرہ بھی کرتا ہے اسلام کا نام یہ محفلیں ہیں جس کے نام کی اسی کا نام ہے. جس کے نام کی اسی کا نام دیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کے مقام کو اتنا بلند کیا کائنات لگ جائے اور نبی کے نام کو بتا کر اگر پوری دنیا لگ جائے اور دین اسلام کو ہٹانا چاہے تو نہیں کرتا. شاید کہتا ہے قدرت نے اسلام کی قدرت میں قدرت نے مدد اسلام جو بڑھانا چلا رہا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی اور جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی بے شک سبحان اللہ اتنا ہی اللہ رب العزت نے حسین اور اتنا بنا قرآن میں نام بنایا بڑا نام ہے اور بڑا نام چوتھے بادشاہ جو لوگ قتل کیے جائیں شہید کیے جائیں مجھے گمان بھی نہ کرنا حسین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین اعظم کو بلند کیا. ایک جگہ حسین اعظم تشریف فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے لیے گیا حضور کی گھر میں دیکھا کہ حضور جو ہے چادر اڑے گئے خالی کپڑی اڑے بیٹھے ہوئے اور چادر کے اندر کچھ ہے یہ میں نے دیکھا. میں اپنی ضرورت میں لگ گیا. میں نے ضرورت کا کام پورا کر لیا. ضرورت کا کام پورا کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کمبل کے لیے پوچھ گیا اپنی کمبل کے لیے پوچھ چکا. تو آگے کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور نے اپنی چادر کو بتایا میں کیا دیکھتا ہوں اور جیسے میں نے دیکھا میرا ایمان جگمگا اٹھتا ہے اور اتنا جو ایمان جگمگاتا ہے کہ اپنا نانا اپنے نوازوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے چادر کے اندر امام حسن اور حسین اعظم کے چادر کے اندر چھپا دیا. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نمبر تشریف فرما یہ حسین کی محبت کا آپ کے سامنے یہ حسین کی ذات کتنی بلند. حضور تشریف فرما خطبہ دے رہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہما احمیان دونوں سرخ کپڑا پہنے ہوئے. امام حسن اور امام حسن چھوٹے
حسن کا جمشیان نے بڑا حسن دونوں بچے گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے جیسے دیکھا میرے نواسے بالکل ننھے چل رہے ہیں گر رہے ہیں چلتے ہیں گرتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر گرتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا میں منبر سے اٹھ کے اپنے نوازوں کو اٹھا کے اپنے سامنے بٹھایا اور وضعہما بین یدیہ حدیث ہے کہ وضعہما بین ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا. اب یہ اختیار دیکھیں نبی کا خطبہ کے وقت سنت پڑھنا بھی منع ہے سنت پڑھنا بھی خطبہ کے وقت منع ہے لیکن نبی کا پاور دیکھیے نبی کا اختیار دیکھیے شریعت میں جب چاہتے ہیں تبدیلی فرماتے تبدیلی فرماتے ہیں ایک کام کو بدل دیا اور ایسا ایک کام کو بدلا منبر پر خاموش نہیں خاموشی کے ساتھ ساتھ منبر سے اترے نیچے اور اختیار دکھایا تو امام حسین کو امام حسن نے اٹھا لیا. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے مناقب بعض اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل ثانی صفحہ نمبر 172 یہ حدیث آپ سوچئے جب نبی اپنے ننھے نوازوں کو چلتے گرتے دیکھ نہیں سکے تو کیا عالم ہوا ہوگا کربلا کی زمین میں جب اس کے ننھے معصوم علی اصغر پر تیر مارا جا رہا تھا حسین اعظم ننھے معصوم علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو لے کر آتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں یا یزیدیوں میں اپنے لیے نہیں مانگتا میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتا ارے ننھے چھوٹے 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق میں 2 بوند پانی ڈال دو. یزیدیوں کی طرف سے آواز آتی ہے ابن زیاد کی طرف سے شمر رحیم کی طرف سے فرملا کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ خبردار حسین کے کسی بھی بچے کو پانی نہ دیا جائے ورنہ اگر پانی 2 بوند بھی دے دیا گیا تو حسین کی طرف اتنے بھی بہادر ہیں یزیدیوں کا کوئی بھی لڑکا بچے گا ایک بھی یزیدی نہیں بچے تو حسین اعظم یہ عرض ہی کر رہے ہیں اتنے میں آواز آتی ہے دیکھو خبردار حسین کا یہ نواسا حسین کا یہ نواسا معصوم بچ کر نہ جائے اور ادھر سے اتنی تیز آواز سے اتنی تیزی سے تیر آتا ہے اور امام علی اصغر کے حلق کو چھیلتا ہوا ہے امام حسین کی بازو وہ خون جو زمین پر گرتا ہے اس خون کو امام حسین اٹھاتے ہیں زمین آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں میرے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے یہ تو ایک 6 مہینے کی بات ہے اے میرے مولا ان اللہ مع الصابرین اگر تیری رضا حسین میں ہے اگر تیری رضا اسی میں ہے یہ تو ایک علی اصغر ہے اگر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو میں تیرے راستے میں قربان ہزاروں علی اصغر ہوتے تیرے راستے میں قربان اور خوشی خوشی حسین نے پھر دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی کی اور جو دین اسلام جس پر پہنچا یہ حسین ورنہ کربلا میں ہی فاسق و فاجر پر بیعت کر لیتے امام ہمارا ہر شراب کا شملہ امام بنایا ہر زنا کرنے والا امام بنایا ہر بدکار فاسق و فاجر کھلے عام گالیاں بننے والا ہمارا امام بنایا. سمجھ لیجیے ہمارا امام ایسا ہوگا تو عوام کا حال ہوتا دین اسلام کو حسین نہیں بچے اس لیے فرماتے ہیں شاہ حسین بادشاہ دین حسین دین دین بھی حسین ہے دین کی پناہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو پہلے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حسین اعظم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کے لیے جو پیغام ہے اس قاتل سے ہمیں مقتول سے ہمدردی ہے
दोनों पल्लू में जो रहते हैं मीलर दोनों पल्लू मिला एक पल्लू मेरा जम जाए। ये समझ लीजिए कि हम जिस खिलते से ताल्लुक रखते हैं और हम वही, इसीलिए हम हमेशा आला कहते हैं और दबने वाले नहीं। ये आला हजरत की नेज़े की मात है, दिल के रज़ा है अंजरे खुमार पर, दिल के रज़ा है अरे खंजरे खुमार मरहबार। आधा से कह दो, दुश्मनों से कह दो, खैर मनाए नशर, खैर मनाए नशर। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। और सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, ये बता किससे इबादत की जज़ा। अल्लाह हमेशा